ہم لوگ افسوس کہ اس کو محسوس نہیں کر رہے. تو یہ ایک تو مقصد یہ تھا کہ ایجوکیٹ کرنا کہ دیکھیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے تاکہ ایک تو ہماری تعداد وہاں کم ہو جائے, دوسرا جب قید سے نکلیں تو ان کو سہولیات اور ان کی دیکھ بھال کی جائے, تربیت کی جائے کہ وہ برائی میں دوبارہ جو ہے اور جرم میں دوبارہ نہ جائیں. یہ مسلم یوتھ کلب جو ہے یہ لنڈن کا, کیا آپ اس کے ساتھ کوئی مل کے کام کر رہے ہیں؟ تو اس کے ساتھ کوئی پروجیکٹ, کیونکہ ان کا بھی یہ فنڈرز کے بارے میں ہے پروگرام. مسلم یوتھ کلب جو ہے یہ مسلم یوتھ ہیلپ لائن. مسلم یوتھ ہیلپ لائن سے ہمارا ڈائریکٹ جو ہے نا کوئی رابطہ نہیں ہے, بٹ آئی ہیو سپورٹڈ دم ان کے ساتھ جو ہے نا, بٹ وی ہیو نو ڈائریکٹ جو ہے ان کے ساتھ کوئی لنک. دے ڈو یس, وہ یعنی قیدیوں کے لیے, مسلمان قیدیوں کے لیے کافی جو ہے وہ یعنی پریزنس میں کام کرتے ہیں. جی ہاں, لیکن ہمارا جو مقصد تھا نا مدد کے ذریعے, ایک تو یہ تھا کہ جب وہ نکلیں گے تو ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا, کوچنگ کرنا, مینٹرنگ کرنا تاکہ وہ واپس نہ جائیں. دوسرا یہ کہ کمیونٹی کے اندر اویئرنیس پیدا کرنا, اور تیسرا یہ کہ جو ہمارے مساجد یا مذہبی لوگ ہیں ان کو تیار کرنا کہ وہ جو ہیں جب وہ قید سے نکلیں تو فوراً ان کی مدد کے لیے تیار ہوں اور آمادہ ہو جائیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا ایک اور پروجیکٹ ہے یونائٹڈ کنگڈم, یہ اسلامک ایجوکیشن وقف, یہ کیا, اس پہ ذرا مختصر روشنی ڈالیں ذرا. یہ دراصل یوسف اسلام نے کوئی آج سے 15 سال پہلے ایک چیریٹی بنائی تھی, یو کے اسلامک ایجوکیشن وقف. اور یوسف اسلام کوئی آج سے 10 سال پہلے جو ہے نا وہ اپنے کاموں کو اس نے محدود کر دیا تھا کہ میں زیادہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا. تو پھر اس نے وہ ہمارے حوالے کی تھی کہ آپ لوگ جو ہے اس کی دیکھ بھال کریں. تو یہ اصل میں چیریٹی ہے چھوٹی سی, جس کی جو ڈونیشنز آتی ہیں وہ صرف اور صرف جو ہے مسلم سکولز کے لیے ہوتی ہیں, فل ٹائم جو مسلم سکولز ہیں. تو ہم ہمارے مسلم سکولز ہمیں درخواست دیتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے طلباء ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے, تو پھر ہمارے ٹرسٹیز بیٹھ کر ان کا فیصلہ کر کے انہیں پیسے دیتے ہیں. اچھا, دوسری یہ ہے کہ آپ انگلینڈ میں تو یہ چیریٹیاں چلا رہے ہیں, کیا انگلینڈ سے باہر بھی آپ کا کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جیسے پاکستان ہو گیا یا کوئی افریقہ, کوئی اس طرح کا کوئی ایسا چیریٹی پروجیکٹس آپ کا کوئی ہے, وہ کیسے چل رہا ہے اور اس کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ اصل میں کریمیا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ برطانیہ میں برطانوی مسلمانوں اور پاکستانیوں کی خدمت کے لیے کام کرتا ہے, اور ہماری جو سسٹر آرگنائزیشن ہے وہ مسلم ہنز ہے, اور مسلم ہنز سارے کا سارا کام جو ہے وہ تقریباً باہر ممالک میں اور خصوصاً پاکستان میں سر انجام دے رہا ہے. اس لیے ہمیں جو ہے یہاں ڈائریکٹلی جو ہے پاکستان میں ہمارا انوالومنٹ نہیں ہے. ہم سارا کام یہاں, چونکہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلا فرض جو بنتا ہے کسی ادارے کا یا کسی کمیونٹی کا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی, اپنے نوجوانوں کی اور اپنی قوم کی اور اپنی عزت اور مقام کو جو ہے نا اس جگہ پر مستقل اور مضبوط بنائے جائے نا. سو اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں نئی کمیونٹی ہے پاکستانی برٹش جو ہے, برٹش پاکستانیز جو ہیں وہ ایک نئی کمیونٹی ہے برطانیہ میں. زیادہ زیادہ ہم یعنی ہماری عمر جو ہے وہ 50 یا 60 سال ہے, تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں اپنے قدموں کو مضبوط بنائیں, ہمارے اپنے بزنسوں کو, اپنے اداروں کو, اپنی سوشل لائف کو اور اپنی جو تشخص ہے اس کو مضبوط بنائیں. تو کریمیا اصل میں اسی کام میں یعنی منہمک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو جتنے بھی آپ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں یہ سارے والنٹیئر لوگوں پر چل رہے ہیں یا گورنمنٹ بھی, کوئی کونسل بھی آپ کی کوئی ہیلپ کرتی ہے اس سلسلے میں؟ کریمیا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ رجسٹرڈ چیریٹی ہے, اور اس کے علاوہ لمیٹڈ کمپنی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کے اپنے اسٹاف ہے, تقریباً ہمارے 60 جو ہے وہ پیڈ اسٹاف ہے, اور والنٹیئرز مدد کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ والنٹیئر فائنینشیل, آئی مین کہ فائنینشیلی کوئی آپ کو سپورٹس ہوتی ہے والنٹیئر کی طرف سے, مطلب والنٹیئر ایک تو ہماری جو ادارہ ہے اس کی میں عرض کروں کہ ہمارا کام ہے کہ سروسز ڈلیور کریں. ہمارا کام ہے کہ قوم کی جو ضروریات, مثال کے طور پر انہیں ٹیوشن کی ضرورت ہے تاکہ انگلش میتھس میں ہمارے بچے اچھا وہ پرفارمنس کریں, تو وہ ہم کلاسیں رن کرتے ہیں, لیکن والدین اسے سپورٹ کرتے ہیں. ہم بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں, تقریباً 400 سے زائد بچے پڑھتے ہیں قرآن پاک, کچھ 40 حفظ کر رہے ہیں, تو والدین ان کے لیے فیس پے کرتے ہیں. ہمارے پاس
جو ہمارا پرائمری اسکول میں بچے پڑھتے ہیں وہ اپنی فیس پے کرتے ہیں، نرسری میں جو بچے آتے ہیں اس کی فیس جو ہے وہ یہاں کی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ پے کرتا ہے. سو ہمارے ہر شعبے کی جو اخراجات ہیں وہ اس کے جو یوزرز ہیں ان سے ہم لیتے ہیں جو ہے نا. جہاں تک فنڈنگ کا تعلق ہے باہر سے، جی جی ہماری کریمیا کی جو باہر سے فنڈنگ آتی ہے یعنی اپنی ان سروس اور اپنی ان خدمات اور اس کے علاوہ مسجد میں جو چندہ آتا ہے جی جی ہمارا، اس کے علاوہ جو لوگ ویسے یعنی چندہ دیتے ہیں، اس سب کو اگر ہم جمع کریں تو زیادہ سے زیادہ ہمارا یعنی باہر کی جو فنڈنگ ہے وہ کوئی 10-15% ہوتی ہے، صرف 15% میکسیمم. دیٹ واز لاسٹ ایئر اینڈ دی ایئر بیفور کچھ زیادہ تھی جو ہے نا. انفیکٹ لاسٹ 3 ایئرز میں، پچھلے 3 سالوں میں ہماری کچھ باہر کی جو فنڈنگ تھی it was about 25% تھا. آؤٹ سائڈ فنڈنگ تھی جو مینلی فرام سینٹرل گورنمنٹ، DCLG اور کچھ فرام FCO. That was only just very limited 2-3 سال کی پروجیکٹس تھیں جن کے لیے ہمیں کچھ فنڈنگ ملی تھی. لیکن ہماری ابھی مثلا پچھلے یعنی مارچ سے آنورڈ وی ہیو نو فنڈنگ کہیں سے بھی جائے نا الحمدللہ. اور اس کے باوجود رن کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ وی آر ناٹ ڈپینڈنٹ آن دوز. ہماری جو یہ زیادہ سے زیادہ 10 یا 15% تھی جائے نا باہر کی فنڈنگ. صرف وہ پہلے 2 سالوں کی ہماری فنڈنگ جو آئی تھی 25%، that was very extraordinary. وہ تھی ہم نے کچھ پروجیکٹس کی تھی جن کی وجہ سے ہمیں ملی تھی. لیکن so we are not really dependent on that funds ہے نا. so ابھی مارچ سے we've had no funding کہیں سے بھی جانے پیسہ نہیں آیا. یا میرا مطلب ہے کہ کونسل آپ کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا. no کونسل تو ویسے بھی ناٹنگھم کاؤنسل نے تو کبھی بھی ہمیں سپورٹ نہیں کیا. we never had. no ان کے پاس یہاں برطانیہ میں councils don't support you جائیں. they don't have money to give us such. یہاں اور ٹرسٹس ہوتے ہیں جائیں نا you want to get the money from, not from councils. جیسے مسلم ہینڈ آپ کا جو ہو گیا یہ مسلم ہینڈ اور کوئی چیریٹی کوئی ایسے Muslim Hand does not support Crimea's activities whatsoever. کونسل کیا مسلم ہینڈ کو سپورٹ کرتی ہے کوئی چیریٹی کے طور پہ کہ انہیں کوئی فنڈنگ وغیرہ اویلیبل؟ Muslim Hand is not supported by any of councils or any, because it's totally and completely a Muslim charity. It depends on Muslims to donate, so nobody else helps us. So alhamdulillah we are independent organization in Islam. So we're not really dependent on funding by Islam. We are dependent on the amount of services we deliver. اور اس لیے الحمدللہ اب ہماری ساری کی ساری کوشش وہی ہے کہ ہم اپنی قوم کی خدمت کرتے ہیں اور قوم کے سامنے ہیں ہماری خدمات جو ہے نا. سو وہ اسے دیکھ کر people are paying us for what services we deliver really. یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ صرف پاکستانی کمیونٹی کے لیے مسلم کے لیے یا اور مسلم چیریٹیز میرا مطلب اور مسلم کمیونٹیز کے لیے بھی ہیں یا پھر اور کمیونٹیز بھی اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہیں؟ یہاں ناٹنگھم میں کوئی 15-20 نیشنلٹیز کے مسلمان رہتے ہیں یہاں ناٹنگھم میں، فرام کانگو، لیبیا، ٹیونیشیا، الجیریا، ساؤتھ افریقہ، مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک اور یورپ کے کچھ ممالک سے. سو there are people کم از کم 20 نیشنلٹیز ہیں مسلمانوں کی یہاں ناٹنگھم میں. اینڈ وی آر ویری فارچونیٹ Crimea کہ we do have different nationalities mashallah using our facilities, but it would be proper to say that 90% is Pakistanis جو ہے نا. ڈاکٹر صاحب کبھی آپ نے سیاست میں آنے کا کیوں نہیں سوچا؟ میں اصل میں کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے تھرو بھی آپ اپنا ایک موقف جو ہے اپنی کمیونٹی کا وہ زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتے تھے اسمبلی میں جا کے، تو آپ نے اس طرف توجہ کیوں نہیں دی؟ ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے اور میرا الحمدللہ بچپن سے مذہبی اور دینی مزاج رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں لوگوں کے اندر وہ تبدیلیاں لا سکتا ہوں جو اپنے دین کے ذریعے، دین کی تعلیم اور تربیت کے ذریعے میں نوجوانوں میں اور عورتوں مردوں میں اور مسلمانوں میں وہ تبدیلی لا سکتا ہوں جو شاید کوئی سیاستدان نہ لا سکے. تو اس لیے ہمارا یہ جو شعبہ ہے دین کا یہ اتنا ماشاءاللہ اس کی گہرائی بھی ہے اور گہرائی بھی ہے. اٹس ویری وائڈ اینڈ اٹ از آلسو ویری ڈیپ اور اس کے جو اور بڑا مؤثر ہے جو ہے نا الحمدللہ. دین الہی اور اللہ کا دین جو ہے یہ بڑا مؤثر ہے انسانوں کے دل کو اور انسانوں کے ذہنوں کو تبدیل کرنے میں
اور لوگوں کو رائے راست پر لانے سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ جب ہم اپنے ان بچوں کو دیکھتے ہیں جو یعنی آج سے 15-20 سال پہلے جب ہم نے کریم شروع کیا تھا اس وقت وہ 5 یا 6 سال کے تھے. اب ماشاءاللہ کوئی ڈینٹسٹ ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی دین کی, اب درجنوں کے حساب سے یہ آپ کا ماشاءاللہ. مطلب ہے مذہبی آدمی کو سیاستدان نہیں ہونا چاہیے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دین کا کام ہے ایک تو وہ اتنا ماشاءاللہ اپنی جگہ ایک وہ فل ٹائم کمٹمنٹ چاہتا ہے نا. You have to be committed full time. You can't be a part time imam, part time muballigh. You really have to be dedicated full time to this work. اور اسی طرح you can't be a part time سیاستدان. You really have to be full time سیاستدان. تو سیاست is not my cup of tea جسے کہتے ہیں. It's not something which I have any سنا آپ نے کوئی کتابیں بھی تصنیف کی ہیں؟ Yes, الحمدللہ میری تقریباً آپ سامنے دیکھیں تو میری تقریباً کوئی 20 کتابیں ہیں الحمدللہ. کوئی 20 کتابیں ہیں میری مختلف موضوعات پر. میں نے ان کو جب میں الازہر سے فارغ ہو کر آیا تھا تقریباً آج سے 17 سال پہلے, تو اس وقت ترجمہ جو کتابیں میں نے پڑھی تھیں وہاں الازہر میں ان بعض کتابوں کا ترجمہ کیا, پھر بعض اردو کی کتابوں کا ترجمہ کیا, عربی کی کتابوں کا. اس کے علاوہ الحمدللہ میں نے کچھ تصنیفیں مستقل جو ہیں, مثال کے طور پر 7 Steps to Moral Intelligence ایک میری کتاب ہے جس میں اسٹرانگ کیریکٹر بلڈ کرنے کا امام غزالی کا جو طریقہ کار تھا اور ماڈرن جو سائیکالوجسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں اس کے مطابق ہاؤ ٹو بلڈ اے اسٹرانگ کیریکٹر, اس موضوع پر جو ہے بڑی خوبصورت کتاب ہے. سو الحمدللہ لیکن میرا زیادہ زور جو ہے وہ اخلاقیات اور روحانیت پر ہے. میری کتاب جرنی ٹو اللہ ہمارے قبلہ حافظ جی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے کہ انسان اللہ تک کس طرح پہنچ سکتا ہے. اس کے علاوہ کیسر العمل ایک شارٹنگ لانگ ہوپس بڑی خوبصورت کتاب ہے حافظ ابن ابی دنیا کی, جس میں انہوں نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو ہمیں زود سکھاتی ہیں کہ دنیا کا جو چنگل ہے, دنیا کا جو فریب ہے, دھوکہ ہے, اس سے کس طرح اپنے آپ کو بچا سکتے ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کتابوں کے ذریعے ہم ایک تو اپنی قوم کی تعلیم اور تربیت کا سامان مہیا کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ اپنے نوجوانوں اور بچوں کے لیے ہمارا نصابی بھی ایک پورا ایک سلسلہ ہے کتابوں کا, نصابی کتابوں کا, جو یہاں ہم اپنے قرآن اسکول میں پڑھاتے ہیں. قرآن اسکول میں اس وقت کتنے کے بچے جو ہیں وہ آپ کے ان پروجیکٹس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ہمارے جو میں نے جیسے عرض کیا تھا نا کہ کوئی 400 سے زائد بچے ہیں جو روزانہ قرآن حکیم پڑھنے کے لیے اور حفظ کرنے کے لیے آتے ہیں. اس میں یوتھ بھی شامل ہے؟ اس طرح یہ بچے ہیں یہ 5 سال سے لے کر تقریباً 15-16 سال, اس میں یوتھ بھی ان کے ینگ پیپل کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو یوتھ سروسز کو استعمال کرتے ہیں, یعنی ہمارا یوتھ کلب ہوتا ہے یہاں, ہماری فٹ بال ٹیمز ہیں, کرکٹ ٹیمز ہیں, اس کے علاوہ ہمارے اور یوتھ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. مثلاً ڈیوک آف ایڈنبرگ ایوارڈ ایک بڑا یہاں مستقل اور بڑا ایک معزز جو ہے وہ آنر اور سرٹیفکیٹ اسے سمجھا جاتا ہے جو ہے نا, اور جب گولڈ لیول پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر پرنس چارلز جو ہے اس کا وہ بیچ دیتا ہے. وہ ہم لوگ یہاں اپنے نوجوانوں کو کرا رہے ہیں جو ہے نا کئی سالوں سے. اسی طرح اسکاؤٹ ہے, اسکاؤٹ ایک بڑا انٹرنیشنل موومنٹ ہے بچوں کے لیے, وہ یہاں ہم نے اسکاؤٹس کا بھی ہوتا ہے. تو ان سب بچوں کو اگر ہم شامل کریں نا اس میں, تو یہ کوئی 700-800 بچے ہوں گے ماشاءاللہ جو ہفتہ وار ہمارے کریمیا انسٹیٹیوٹ کے مختلف پروجیکٹس میں مختلف سروسز سے استفادہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب فورس میرجز ہو رہی ہے یہاں پر, جی جی, تو اس کے بارے میں آپ نے کیا سد باب کیا ہے؟ یہ ایک بڑا المیہ ہے جو ہے نا, اور یہ جسٹ اے منٹ, کیا ارینج میرج کو بھی فورس میرج میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے یا وہ سیپریٹ؟ بڑا فرق ہے جو ہے نا. جو ارینج میرج ہے وہ تو ہر معزز اور مہذب قوم میں جو ہے یہ پایا جاتا ہے. ارینج میرج کا مطلب ہوتا ہے کہ والدین اپنے اولاد کے ساتھ مل کر شادی کا انتظام کرتے ہیں, انتظام اور انصرام کرتے ہیں, جس میں چونکہ ہمارے اسلام میں تو شادی ہو نہیں سکتی جب تک کہ ایجاب و قبول نہ ہو. ایجاب و قبول کا معنی یہ ہے کہ ایک تو پروپوزل دیا جاتا ہے اور پھر وہ پروپوزل جب تک قبول نہ ہو, یعنی پروپوزل کرتا ہے جو دولہا ہوتا ہے وہ پروپوز کرتا ہے, یعنی اور اس کے بعد جو
दुल्हन है वो कबूल करती है। जब तक ये ना हो तो निकाह हो ही नहीं सकता जो है ना। और जबरन अगर ये किसी से करवाया जाए तो ये इस्लाम के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है इस सिलसिले में कि जब एक खातून ने आकर शिकायत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरे बाप ने फ़लाँ जगह शादी कराई है, मुझे नापसंद है जाना, बिल्कुल नापसंद है। तो आपने फरमाया कि ठीक है उसे छोड़ दो, हम तुम्हारी हिमायत करते हैं इसमें जाना। तो इससे और इस किस्म के अहादीस से वाज़ेह तौर पर हमारा इस्लाम का जो नज़रिया है, वी आर अगेंस्ट फोर्स्ड मैरिजेस, इट इज़ ईवल, आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है कि फोर्स तो मैरिज ना होनी पाए क्योंकि गवर्नमेंट जो है तो वो बदनाम कर रही है मेरा? आई थिंक इसमें याद रखें कि हमारा जो काम है ना मजहबी रहनुमा होने के, हमारा काम है कि लोगों को तालीम करें। इस्लाह मेरी करना। किताब है अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम टू मैरी, मैंने लिखी है किताब, वो तकरीबन 15 साल पहले लिखी थी, टाइम टू मैरी। उस किताब में मैंने यही चीज़ें बताई हैं कि ये शराइत है इसकी, ये प्रॉपर तरीका है इसका, और जो इसके ख़िलाफ़ जाएगा वो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है। सो आई थिंक हमारा काम है लोगों की रहनुमाई करना, उनकी सही तालीम और उनकी तरबियत करना कि वो इन गलत राहों पर जाए ना। इसलिए हम तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को अखलाक सिखाते हैं कि अपनी औलाद, अपने रिश्तेदारों, अपने माँ बाप, सबके साथ हुस्न सलूक से पेश आ जाए। डॉक्टर साहब, नई गवर्नमेंट आई हुई है, इसको आप कैसा देख रहे हैं? बरतानिया की सारी हुकूमतें यूँ समझिए कि मुसलमानों के हक़ में या गैरों के हक़ में एक ही हैं। It doesn't matter जो है ना really whether it's Labour or Tory or Liberal जो है ना, as far as foreign policy is concerned, it's मेरा always मतलब going to